من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله عند الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ مجھے امید ہے، میری دعا ہے کہ آپ لوگ، آپ کے گھر والے سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. الحمدللہ ہماری سورہ عنکبوت ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں اور ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں آیت نمبر 1 سے 15 تک کمپلیٹ کر لیا تھا. آج ہم آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے. اور ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو تمام مومنوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا. اس سے پہلے میں آج کا سیشن شروع کروں، تھوڑا سا ذرا سا اپنے مائنڈ میں آپ لوگ اس چیز کو لے آئیے کہ سورہ عنکبوت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ سورہ عنکبوت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب کہ مسلمانوں پر فزیکل ٹارچر بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور اس سورت کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی کہ دیکھو اگر تو ایمان لے کر آئے ہو، لا الہ الا اللہ کہا ہے، تو پھر آزمائشوں کے لیے بھی تیار رہو. یہ ٹیسٹ اور یہ امتحان تو آئیں گے. آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے، جس میں ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ میں ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ انٹرو بہت مختصر سا ہے، کیونکہ الحمدللہ ڈیٹیلڈ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر چکے ہیں جب آئی تھنک ہم سورہ اعراف کر رہے تھے. اس وقت میں نے بہت ڈیٹیل میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اور جس وقت وہ پیدا ہوئے اس وقت وہاں کا بادشاہ نمرود تھا، اور یہ وہی نمرود تھا جس سے آگے چل کر پھر فرعون کی نسل چلی تھی. جس وقت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت ان کی قوم بتوں کی عبادت میں، شرک میں مبتلا تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کی قوم خود اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتی ہے اور پھر انہی بتوں کی عبادت شروع کر دیتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز کچھ صحیح نہ لگی اور انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے. اور اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہا جاتا ہے جو ان کے والد تھے آزر، ان کا نام آتا ہے کہ وہ بھی ان بتوں کو بنانے میں شریک تھے، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تو خود بتوں کو، جس طرح کے آج آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک فیکٹری تھی کہ جہاں پہ یہ اسٹیچوز جو ہیں یہ سب بنائے جاتے تھے، اور اسٹیٹس کے حساب سے ان کے جو یہ آئیڈلز تھے یہ بڑے اور چھوٹے ہوا کرتے تھے. بڑے جو لوگ امیر لوگ ہوتے تھے ان کے بت بہت بڑے بڑے اور بڑے کانوں والے ہوتے تھے، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جتنے بڑے ان کے کان ہوں گے اتنا وہ زیادہ سن سکیں گے. اور غریب جو لوگ ہوتے تھے جن کا معاشرے میں تھوڑا کچھ خاص مقام نہیں ہوتا تھا، ان کے بت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. اب جب یہ غریب لوگ تھوڑا زیادہ پریشان ہو جاتے تھے تو یہ امیر لوگوں کے پاس سے آ کر ان کے بڑے بڑے اسٹیچوز اور آئیڈلز کو لے جاتے تھے کہ اب ہم ان سے مانگ کر دیکھیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص قسم کا رشد عطا کیا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ٹین ایج میں ہی سوالات کرنے شروع کر دیے تھے.
ابراہیم علیہ السلام کا نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہی جو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہی کہ ہی واز دا سمبل آف توحید. پوری زندگی اکیلے توحید پر قائم رہے. ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے انسانیت میں بہترین. جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ میں نہیں بلکہ وہ تو ابراہیم ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی تفسیر آیت نمبر 16 سے. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس قال جب اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا لقومہ اپنی قوم سے اعبدوا اللہ واتقوہ، عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تو تم جانتے ہو. سبحان اللہ، اتنے پیار سے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. جب دیکھا کہ میری قوم اس طرح سے، ان کی قوم اس طرح سے شرک میں مبتلا ہے تو بہت پیار اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا. ابراہیم علیہ السلام کا شمار بھی اولو العزم رسولوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو 5 اولو العزم رسول ہیں جن میں سے نمبر 1 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس شرک کو چھوڑو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو ایک بہتر الٹرنیٹیو بھی بتا رہے ہیں کہ شرک کو تو چھوڑو، لیکن ہاں پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کا بندہ بن جانا. اور اسلامی اصطلاح میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جانا. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو شرک کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، اللہ کے بندے بنو، واتقوہ اور اس سے ڈرو. یاد رکھیے کہ عبادت اور تقوی ساتھ ساتھ ہیں. عبادت میں تقوی بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، عبادت جو ہے وہ احکام کی اطاعت کا نام ہے، اور احکام کی اطاعت تقوی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. عبادت میں اللہ کے احکام کی جب ہم اطاعت کریں گے تو تقوی میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا. تقوی کے لفظی معنی ہوتے ہیں نا بچنا. کس چیز سے بچنا؟ برے انجام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، جہنم کے عذاب سے بچنا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ تقوی کی جو ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی میں انسان محتاط رہے، ہر قدم پر انسان محتاط رہے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ آ جائے. تو یہاں پر عبادت اور تقوی کو ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ ذکر کیا. اور جس طرح جب بھی اس طرح سے ذکر آتا ہے نا عبادت اور تقوی کا الگ الگ، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی تاکید کے لیے آتے ہیں. کیونکہ وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ عبادت جو ہے وہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں. اور اسی طرح سے آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو. عبادت تقوی علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ممکن نہیں. جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں. جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ تقوی کیا ہوتا ہے اور ہم اس تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. اب دیکھیے بچپن سے شاید ابھی تک جو ہم نے قرآن پڑھا تھا تو تقوی کے ہم معنی جو سمجھتے تھے وہ یہی اللہ کا خوف. یہ تو جب الحمدللہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تقوی میں صرف اللہ کا خوف نہیں آ جاتا ہے، اللہ کی محبت بھی آ جاتی ہے، اللہ کی ناپسندیدگی کے کاموں سے بچنا آ جاتا ہے. تو بات وہی ہے کہ جو شخص علم رکھتا ہوگا وہی پھر اپنے لیے بہتر چیز کا انتخاب کر سکتا ہے. علم کے بغیر نہ عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے اور نہ ہی تقوی آ سکتا ہے.
اور یہ علم ہی ہے جو انسان کو بصیرت دیتا ہے، اسے اچھے برے کا فرق بتاتا ہے۔ علم آنے سے ہی، آپ دیکھیں جب علم کی روشنی ہمیں ملے گی تو تبھی ہمارے سامنے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ انسان کو انسان بھی کس نے بنایا؟ اشرف المخلوقات انسان کس بنا پر بنا؟ علم کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پہلا انعام دیا، جو پہلی نعمت دی انسان کی تخلیق کے بعد، وہ کیا تھی؟ علم ہی تو تھا۔ اس علم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کے آگے سجدہ کروایا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بہترین کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر ہیں، اسی لیے اپنے قوم کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی کا ایک تعلق ہے ان کا اپنی قوم سے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم اس شرک کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور تقوی کی طرف آ جائے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو یہی چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں، بشرطے کہ تم علم حاصل کرو، تم یہ جان جاؤ۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور ہم اس چیز میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بزنس ہے، اگر انسان بزنس میں ہاتھ تو اس نے ڈال دیا لیکن اسے اس بزنس کی کوئی نالج نہیں، تو کیا ہوتا ہے آخر میں؟ اسے دھوکہ ہو جاتا ہے، اس کا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، یہاں تک آپ دیکھیے اگر ہمیں کوکنگ بھی کرنے جا رہے ہیں کچن میں، اگر ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں، ہمیں کس طرح بنانے، تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہو جائے گا۔ تو بات وہی ہے کہ علم کے بغیر انسان جو کام کرتا ہے پھر وہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کے بغیر انسان کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی۔ انسان نہیں جانتا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیار اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو شرک نہ کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ شرک کو چھوڑ کر کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اس کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور کیوں؟ یہ کیوں کرنا ہے؟ ساتھ یہ بھی بتا دیا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اوثانا، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ کرتے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے جو لفظ آ رہا ہے اوثانا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے واو سا نون، ٹھیک ہے؟ اور وثن کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے، اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کی جائے، اسے پوجا جائے، اسے وثن کہتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ بتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں مٹی یا پتھر سے بنے ہوئے بت آ جاتے ہیں۔ قرآن میں آپ کو بتوں کے لیے اور بھی ڈیفرنٹ الفاظ ملتے ہیں، کہیں آپ کو اصنام ملتا ہے، کہیں آپ کو انصاب ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اور یہ فرق اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں سورہ اعراف کی ڈیٹیل میں ہی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، جہاں ہم حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھ رہے تھے۔ تو وثن ویسے تو مٹی یا پتھر سے بنے بتوں کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر۔ اور کچھ اسکالرز کے مطابق وثن سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور یہ اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی انہیں نہ ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے نہ تراشا جاتا ہے۔ تو مراد کیا ہو جائے گا پھر؟ ستارے ہیں، پلانٹس ہیں، اسٹارز ہیں، گیلیکسیز ہیں، جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت یہ قوم سورج کی، چاند کی، اور اسی طرح سے پلانٹ جو کہ ہسٹورینز بتاتے ہیں سیٹرن، جس کے ارد گرد ایک رنگ ہوتا ہے، تو اس کی بھی ان لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو اوثان کے میننگس ہے۔ اب اس میں چاہے آپ بتوں کو لے لیں جو مٹی یا پتھر سے بنے ہوئے بت ہوتے ہیں، یا پھر اس میں آپ جو ہیں پلانٹس، اسٹارز، گیلیکسیز وغیرہ لے لیں جن کی یہ قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف بت ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ افکا، افکا کا روٹ ورڈ ہے الف فا کا، حمزہ فا کا، اور افک کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اپنے اصل رخ سے پھیر دی جائے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ، اور جھوٹ کے لیے بھی قرآن میں آپ کو ڈفرینٹ الفاظ اور بھی ملیں گے، جیسے کہ کذب بھی آتا ہے، پھر ایک جگہ تقولا بھی آتا ہے، ان سب میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔
افک ایسے جھوٹ کے لیے آتا ہے جس میں بات کو اس کے اصل رخ سے موڑ دیا جائے. تو یعنی یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ دیکھو تم تو اصل بات کو ہی چینج کر رہے ہو، اصل معبود تو اللہ ہے اور تم ان پتھروں کے بت کو اللہ بنا لیتے ہو، کو الہ بنا لیتے ہو کہ یہ تمہیں آخرت میں فائدہ دیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک تو واقعہ افک جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اسے بھی افک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے اصل بات کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا، پھیر دیا تھا اس کی اصل رخ سے. اسی طرح سے قوم لوط کی جو قوم تھی، قوم لوط کی جو بستی تھی، اسے بھی مؤتفقات کہا جاتا ہے، اور یہ مؤتفقات بھی افک سے ہی نکلا ہے. اور مؤتفقات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان بستیوں کو بھی بالکل ان کی اصل حالت سے بدل دیا گیا تھا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا تھا، اوپر کی جگہ نیچے اور نیچے کی جگہ کو اوپر کر دیا گیا تھا. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم نے جو اصل بات ہے اس کو تو بالکل موڑ کے رکھ دیا ہے، اصل بات کو ہی تم نے چینج کر دیا ہے، اصل معبود تو اللہ ہے اور تم ان بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہارے لیے رزق کی مالک ہرگز نہیں ہو سکتی. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تلاش کرو اللہ کے پاس اپنے رزق کو. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور عبادت کرو اس کی اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، کیونکہ تمہیں تو اسی کی طرف لوٹنا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح انہیں پورے طریقے سے سمجھا دیا، جیسے ہم کسی بچے کو سمجھاتے ہیں نا. جب بچوں کو آپ دیکھیے، آپ کو کسی برے کام سے روکنا ہوتا ہے تو آج بچے ایسے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی آلٹرنیٹیو دینا پڑتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اس کو چھوڑ کر یہ کام کر لو. پھر آگے سے بچے پوچھتے ہیں کیوں، واٹس دا ریزن، تو ہمیں انہیں ریزن بھی بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو اس وجہ سے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اسی طرح سے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ شرک چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو. اور کیونکہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو بتوں کے پاس اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے جایا کرتے تھے، دنیاوی مسائل کے حل کے لیے جایا کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیے وہ لوگ جو اس طرح سے مزاروں پر جاتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں جاتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم یا تو اپنی روزی کے لیے، اپنی جاب کے لیے، یا اولاد حاصل کرنے کے لیے، یعنی دنیاوی مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے دنیاوی مسائل کا حل ان بتوں کے پاس نہیں ہے، تمہارا رزق ان بتوں کے پاس بالکل بھی نہیں، بلکہ رزق کے اصل سورس تو اللہ کی ذات ہے. فابتغوا عند اللہ رزق، تو تم اللہ کے پاس ہی اپنا رزق تلاش کرو، کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے. چاہے دنیا کی ضروریات ہو، چاہے آخرت کی ضروریات ہو، ان کے لیے رجوع اللہ کی طرف کرو. جو کچھ چاہیے اللہ سے رجوع کرو. وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اسی سے مانگو، کیونکہ عبادت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی آ جاتا ہے، رائٹ. اور یہاں پہ آپ دیکھیے رزق کی بات ہو رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ دیکھو اسی کی عبادت کرو، اسی سے رزق مانگو، اور جب وہ تمہیں رزق دے دے، نعمتیں دے دے، وَاشْكُرُوا لَهُ، تو ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے اس کے شکر گزار بن جاؤ. شکر عبادت کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ عبادت شکر کے لیے ہی تو ہوتی ہے، شکر کے بغیر عبادت نامکمل ہے. جس طرح ہم نے پڑھا نا پیچھے، تقوی کے بغیر عبادت نامکمل ہے، اسی طرح سے شکر کے بغیر بھی عبادت جو ہے وہ نامکمل ہے. حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے. تو ان سے یہ کہا گیا تھا نا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. تو وہی بات ہے نا کہ شکر اور عبادت بھی ساتھ ساتھ ہیں. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یعنی واپسی کی تیاری کرو عبادت اور شکر کے ساتھ. اپنی قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کا احساس دلایا کہ دیکھو تمہیں لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے. تو پھر ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اس ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ. اب دیکھیے
کہ ہر ایک کی زندگی میں نا کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اور اس سینٹر آف لائف کے بغیر انسان کی کوششیں بھی بکھری ہوئی ہوتی ہیں. اگر انسان کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ کبھی اس طرف کو بھٹکتا ہے، کبھی اس طرف کو بھٹکتا ہے. تو بحیثیت مومن ہمارا سینٹر آف لائف بھی یہی ہونا چاہیے. کیا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ ہمیں الٹیمیٹلی اللہ کی طرف واپسی کرنی ہے. تو آخرت کی کامیابی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. کتنا زبردست یہاں پہ ہمیں جو ہے دعوت دین کا ایک خوبصورت طریقہ نظر آ رہا ہے. اتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں نا اپنی قوم کو کہ دیکھو الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے، کہ تمہیں تو اس کی طرف جانا ہے، تو اپنی آخرت کی، اپنی واپسی کی تیاری کرو، اور اس تیاری کے لیے یہ کام ہے جو کرو. عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تحقیق جھٹلایا کچھ امتوں نے تم سے پہلے بھی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے اوپر رسول کے مگر کھلم کھلا پہنچا دینا. یہاں پر آیت نمبر 18 میں ایک تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی یہ قول ہے کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو یاد رکھو کہ میرا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. لیکن مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہاں پر اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، کیونکہ انہی کے لیے تو یہ مثالیں آ رہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات سے اہل مکہ کو ایک طرح سے وارن کر رہے ہیں کہ ان واقعات سے تم سبق لو. وَإِن تُكَذِّبُوا، پھر بھی اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو ٹھیک ہے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے جھٹلایا ہے، تم ان کے انجام کو دیکھ لو اور ان سے سبق لو. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبر کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ واضح پیغام کو تم تک پہنچا دے. اور یہاں پر جو یہ بات آئی نا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پہنچا دینا کھلم کھلا واضح پیغام. تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے انجام سے سبق لو، اور یہ جان لو کہ رسول جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے، بالکل واضح ہے اور مبین ہے. یہ پیغام خود بھی روشن ہے، مبین کا مطلب ہوتا ہے خود بھی روشن ہونا اور دوسروں کو بھی روشن کر دینے والا ہے. تو پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن اور سنت خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی بخشنے والا ہے، اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے. پیغمبر نے اپنا کام کر دیا، تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا. اب تمہارا کام کیا ہے کہ پچھلی قوموں کے انجام سے سبق لو اور پیغمبر کو جھٹلانے سے باز رہو. آگے اب بہت ہی خوبصورت نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اہل مکہ کو بھی اور ہر قرآن پڑھنے والوں کو بھی. ایک طرح سے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اولم یرو، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کس طرح اللہ ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیا نہیں انہوں نے دیکھا، یہاں پر دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ مراد غور و فکر کرنا ہے کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی، تخلیق کی، ابتدا کی. کس طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک بیج ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے بڑا درخت بن جاتا ہے. تو اس ایک بیج میں درخت کی پوری پلاننگ موجود ہوتی ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ اس بیج کو زمین کے اندھیروں میں نرم کرتا ہے، کس طرح اس بیج سے پہلے ایک کونپل نکلتی ہے، پودا بنتا ہے اور پھر وہ پورا درخت بن جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انڈے سے پرندے کا آغاز دیکھ لیں، پھر آہستہ آہستہ وہ پرندہ بڑا ہوتا ہے، اس کی نسل بڑھتی ہے اور یہ پوری سائیکل جو ہے یہ چلتی رہتی ہے. تو اسی طرح سے دنیا سے بھی آخرت پیدا ہو جائے گی. تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے پہلی تخلیق بھی مشکل نہیں تھی اور دوسری تخلیق ثانی، یہ بھی اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. سائیکل کی ابتدا بھی اس نے کی تھی، اس کے لیے صرف کن کہنا ہے، تو اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. تو جب وہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے ثم یعیدہ، تو پھر وہ اعادہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے دوسری بار تو پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں، چلو پھرو زمین میں.
فانظروا اور پھر دیکھو کیف بدأ الخلق کس طرح اس نے ابتدا کی تخلیق کی ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی اٹھائے گا دوسری بار. ان اللہ علی کل شیء قدیر کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ کل سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں. تو سیر بھی جو ہے نا آپ دیکھیے کہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین یا را اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چلنا. یہ سیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو جسمانی سیر جو ہم کرتے ہیں، کبھی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے ہیں، آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، آؤٹ آف ٹاؤن جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اور ایک سیر ہوتی ہے قلبی سیر جو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ اب جب بک ریڈنگ کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ جب ڈفرینٹ چیپٹرز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دماغی طور پر، ذہنی طور پر آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہی یہاں پہ دونوں قسم کی سیر مراد ہے. جسمانی سیر بھی کہ دیکھو جب جسمانی سیر کر رہے ہو تب بھی اس چیز پر غور کرو، اور اسی طرح سے قلبی سیر بھی. اور اس میں ایک تو یہ بھی ہے بک ریڈنگ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کبھی اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں، آسمان پر دیکھیں، آسمان پر غور و فکر کریں. کوئی پرندہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی انسیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی پھول، کوئی پتا آپ کو نظر آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور و فکر کریں. اور یہ دیکھیں فانظروا کیف بدأ الخلق کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، پیدائش کی، تخلیق کی، یعنی تخلیق کی ابتدا پر غور کرو. اپنے جسم کو ہی ہم دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنائے. ٹھیک ہے، ماں باپ کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر آپ پیچھے جاتے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام وہ کہاں سے آئے تھے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوسری بار بھی پیدا کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس بات پر مکمل ایمان ہو تو انسان کی زندگی درست ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی سے ہر قسم کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے. اور دیکھیے پھر انسان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے. یہ جو آیت کا چنک ہے نا بہت ہی خوبصورت چنک ہے. آپ دیکھیے انسان کسی خوشی میں ہے تب بھی اس کو یاد کر لے کہ میری اس خوشی پر اصل قادر اللہ ہے. وہ جب چاہے میری اس خوشی کو دور کر سکتا ہے، تو اس خوشی پر میں اللہ کا شکر ادا کروں. انسان تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، کوئی غم آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، انسان اسی بات کو یاد کرے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ہماری زندگی سے بھی ہر قسم کی مایوسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور کس طرح کا قادر ہے رب؟ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء کہ وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ رحم فرما دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. تقلبون قاف لام با قلبہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں الٹ پلٹ ہونا، پھر جانا، کسی چیز کا پھرنا، یعنی الٹ پلٹ ہونا. تو وہ کبھی چیز ایک طرف کو پھرتی ہے، رخ اختیار کرتی ہے، کبھی دوسری طرف پھر جاتی ہے، رخ اختیار کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دل کو بھی قلب کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل بھی جو ہے نا وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہاں پہ بھی مراد کیا ہے کہ تمہاری واپسی اللہ کی طرف ہے. تمہیں لوٹ کر، تمہیں واپسی پھر کر اسی کی طرف جانا ہے. اور خاص طور پر قلب سے مراد جو پلٹنا ہوتا ہے اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک حالت کا دوسری حالت میں بدل جانا، ایک حالت کا ختم ہو جانا اور دوسری حالت میں آ جانا. پہلی حالت بالکل ختم ہو جائے اور انسان دوسری حالت میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو مراد کیا ہے کہ ابھی انسان جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ زندگی بالکل ختم ہو جائے گی. ابھی تم جس حال میں ہو وہ ختم ہو جائے گا اور تم اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی دوست اور کوئی مددگار. اللہ جب چاہے جہاں چاہے پکڑ سکتا ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں
اور وہی تمہارا ولی بھی ہے اور مددگار بھی ہے. ولی کہتے ہیں بہت ہی قریبی دوست کو, ٹھیک ہے, جو انسان کے بہت قریب ہو, جس سے انسان ہر بات شیئر کرے. تو یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے, تمہارے تمام معاملات سے, تمہارے تمام حالات سے واقف ہے. ولا نصیر, اور نہ کوئی مددگار ہے تمہارا اس کے سوا جو آخرت میں تمہیں عذاب سے بچا سکے. کیونکہ آپ دیکھیں ان تمام آیت کو کنیکٹ کیجئے تو کیا کہا جا رہا ہے. پہلے کہا گیا کہ دیکھو اللہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے, دوسری بار بھی اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور وہ ایسا قادر ہے کہ اس کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہے عذاب دے, جس پر چاہے رحم فرما دے. اور کوئی بھی, چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو یا آسمان کی, اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اللہ کے سامنے ہر مخلوق عاجز ہے, لیکن اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا. اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہیں آخرت میں عذاب سے بچا سکے. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں کہ اگر انسان ان کو سمجھ کر پڑھے تو واقعی میں انسان ایک طرح سے اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس قسم کا قادر ہے, وہ جس کو چاہے عذاب دے, جس پہ چاہے رحم فرمائے. تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے, ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی کوشش. اور وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تقوی اختیار کر کے, اللہ کا شکر ادا کر کے, عبادت کا حق ادا کر کے. والذین کفروا بآیات اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں, ولقائہ, اور اس کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں. اولئک یئسوا من رحمتی, یہ تو وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں. واولئک لہم عذاب علیم, اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک طرف اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو واپسی اسی کی طرف ہے, واپسی کی تیاری کرنی ہے. اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں, ایک تو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں, اللہ کی آیات کو. اور آیات ہمیشہ یاد رکھیے دو طرح کی ہیں, ایک کونی اور ایک شرعی. ٹھیک ہے, شرعی آیات سے مراد قرآن کی آیات ہیں, اور کونی آیات سے مراد جو دنیا کی نشانیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں, تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے ان کا کیا یہاں پر بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے, اور ان کے لیے تو کیا ہے؟ اس انکار کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیے ایک مومن اور کافر میں یہی فرق ہوتا ہے نا, کہ مومن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے, نہ دنیا میں مایوس ہوتا ہے اور نہ آخرت کی طرف سے وہ اللہ سے مایوس ہے. دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے چاہے جیسی بھی ہو, ایک مومن مشکل پر صبر کرتا ہے اور تقدیر پر راضی رہتا ہے, کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر دیا جائے گا. اور یہ یقین اس کے دل کو ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف تو لوٹنا ہے, اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو میں صبر کروں, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. لیکن ایک اس کے مقابلے میں ایک کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے, اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیات کو بھی جھٹلاتا ہے اور خاص طور پر آخرت کو جھٹلاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایمان بالآخرت جو ہے وہ ضروری ہے, اللہ کی ملاقات کا یقین کرنا ضروری ہے, ایمان میں داخل ہے. ایک ملاقات عام ملاقات ہوگی اللہ کی جو اللہ تعالیٰ سب سے کریں گے حساب کتاب کے وقت, لیکن ایک ملاقات خاص ہوگی جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں سے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے کہ زندگی میں بڑی سے بڑی تکلیف, بڑی سے بڑی مشکل بھی آئے, یا کوئی بڑی غلطی سرزد ہو جائے, بڑا گناہ آ جائے, تو شیطان کے اس دھوکے میں ہمیں نہیں آنا کہ اب تو اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کریں گے, اب تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنیں گے. نہیں, کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ صرف کافر ہوتے ہیں. اور یہی چیز یہاں اس آیت میں بھی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ کی ملاقات کو نہ جھٹلاؤ. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ دیکھیے جو نان بلیورز ہوتے ہیں وہ بھی جب اللہ کی نشانیوں کو, اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس
جو دل میں آتا ہے، جو مرضی آتی ہے ویسے کام کرتے ہیں. اگر کسی پر ظلم کرنے کا دل ہے تو وہ بھی کر لیا، اگر جھوٹ بولنا ہے تو وہ بھی کر لیا، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ کسی ایک دن آئے گا جب انہیں ان کے رب سے ملاقات کر کے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات پر یقین ہمارے ایمان میں داخل ہے، اور اسی انکار اور کفر اور کذب کی وجہ سے ان کے لیے پھر کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اب آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بتایا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اتنی پیسفلی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی قوم کا شدید رد عمل سامنے آتا ہے. فما کانا جواب قومہ الا ان قالوا، نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، کہ اس کو قتل کر دو. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو. او حرقوہ، یا اسے جلا ڈالو. یہاں پر آپ دیکھیے جو لفظ آئے نا حرقوہ، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا را قاف. کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دینا، ختم کر دینا. کیونکہ جلانے کے لیے بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں ڈیفرنٹ اور بھی الفاظ ہمیں ملیں گے. استوقدہ بھی آتا ہے، اسی طرح سے اور بھی 2-3 الفاظ آتے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. لیکن حرقو جو حرقہ ہے یہ آتا ہے کسی چیز کو جلا کر ختم کر دینے کے لیے. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ بس اس کو جلا کر ختم کر دو. آخری لیول کا جو جلانا ہوتا ہے اس کے لیے حرقہ کا لفظ آتا ہے. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو بچا لیا آگ سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے خالص تھے، اپنی قوم کے لیے سچے خیرخواہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آئی اور انہیں آگ سے بچا لیا گیا. اور پھر اللہ نے کیا فرما دیا کہ اس واقعے میں مومنوں کے لیے ایک نشانی ہے، عبرت ہے. اور وہ کیا نصیحت ہے؟ اگر ہم اپنے ذہنوں کو دوڑائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے بچائے جانے میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، تو کیا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوگا، مخلص ہوگا، اللہ کے ساتھ سچا ہوگا، بندوں کے لیے خیر خواہ ہوگا، تو پھر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ کی مدد اخلاص کے ساتھ مشروط ہے. جہاں انسان اللہ کے لیے پیور ہوگا، خالص ہوگا، تو وہاں اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا. آگ تو وہاں موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جلانے کی جو قوت تھی اسے تھوڑی دیر کے لیے سلب کر لیا، اسے واپس لے لیا. کیونکہ اب دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں ان کی جو بھی خاص آپ کہہ سکتے کوالٹیز ہیں، تو وہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا. آگ آپ دیکھیے فائدہ مند بھی ہے، رائٹ؟ اگر آگ نہیں ہے تو کھانا نہیں پکے گا. آگ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر بے احتیاطی کریں تو یہ آگ نقصان بھی دے سکتی ہے. اور آگ کی جو جلانے کا جو اس کا ایک وصف ہے، وہ اس آگ کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے اس وقت کے لیے جلانے کی جو جلانے کی اس کی کوالٹی تھی اسے تھوڑی دیر کے لیے سلب کر لیا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، لیکن اس آگ نے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچایا. وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ، بے شک تم نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا ان بتوں کو مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، محبت کا ذریعہ اپنے درمیان دنیا کی زندگی میں. یعنی یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ دیکھو ان بتوں کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہو. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان لائک مائنڈڈ پیپل سے ایک اس کا رشتہ بن جاتا ہے، ایک اسے محبت ہو جاتی ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک عقیدے کی بنیاد پر، ایک ایمان کی بنیاد پر. ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان، ہم یہاں ہیں، لیکن دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ہماری طرح ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو، قرآن کو مانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک نیچرل محبت ہمارے دلوں میں ان کے لیے آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے ایک محبت وہ ہوتی ہے، آپ دیکھیے، جو انسان کے خونی رشتوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، خاندان کی، فیملی کی وجہ سے، کہ ایک فیملی اگر کچھ کام کر رہی ہے تو ہمیں بھی ان کی محبت میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، فیملی کی محبت میں.
ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کسی نظریے کی وجہ سے، کسی عقیدے کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں ہو جاتی ہے، خاندانی بنا پر ایک محبت، اور ایک محبت نظریاتی بنیاد پر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بت پرستی جو ہے وہ ان لوگوں کو مضبوط کر رہی تھی، ان کی محبت جو آپس میں تھی وہ اس بت پرستی کی وجہ سے تھی۔ اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے باہمی تعلقات کی بنیاد جو تھی وہ ان بتوں کی محبت تھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یعنی اگر اس طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں کس طرح سے، آپ دیکھیے کہ ایک محبت کیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، رائٹ؟ اب دنیا میں کہیں ہم جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا یہ بھی پاکستانی ہے، اگر تو وہ کرسچن ہے یا وہ کوئی اور کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ پاکستانی ہے تو کیا ہوگا، ہمارے دل میں ایک محبت اس کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ محبت ہوگی نظریاتی محبت۔ ایک محبت کیسی ہوتی ہے؟ عقیدے کی وجہ سے، جو کہ ہم تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے ایک محبت خاندان کی ہوتی ہے، جیسے کہ ہمیں اپنے خاندان سے، فیملی سے بہت محبت ہے، رائٹ؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فیملی کسی ایک عقیدے پر چل رہی ہے، اب جس عقیدے کو لے کر ہماری فیملی چل رہی ہے ہم کیا کریں گے، اپنی فیملی کی محبت میں اسی عقیدے پر چلیں گے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بتوں کی پوجا کچھ لوگ کر رہے تھے، ان کی محبت میں جو ہے وہ پوری قوم نے ہی بتوں کی پرستش شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک محبت کیا، ایک عقیدے کو ہم فالو کر رہے ہیں، سپوز کریں ہم قرآن اور سنت کو لے کر چل رہے ہیں، اب ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو قرآن اور سنت کو ہی فالو کرنے والے ہیں، تو کیا ہوگا، ہمیں ان سے محبت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان بتوں کی عبادت کی وجہ سے ان کی محبتیں آپس میں جو تھی وہ مضبوط ہو گئی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کی محبت کی بنیاد اس دنیا میں یہ بت ہے، ان بتوں کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہو اور ان بتوں سے بھی محبت کرتے ہو، لیکن یاد رکھو ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، کہ قیامت کے دن انکار کرے گا تمہارا بعض کا، یعنی جو آج محبتیں ہیں نا آپس میں، تو یہ محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض پر لعنت کریں گے۔ یہ محبتیں، یہ دوستیاں اس دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تمام رشتے، تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے اس محبت اور دوستی کے جو اللہ کی خاطر ہوگی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے لیڈروں پر بھی لعنت کریں گے، قیامت کے دن ان کے لیڈر ان سے اور یہ لوگ اپنے لیڈروں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ تو وہی محبت جو اللہ کی خاطر ہوگی، وہ دوستی جو اللہ کی خاطر ہوگی، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ دنیا میں بھی ایسی دوستی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو ایسی دوستی، ایسی محبتیں ہی فائدہ دیں گی۔ اب دیکھیے ہم سب ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ کتنا فاصلہ ہے، ہم نے کبھی انہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ان سے محبت ہے۔ صحابہ کرام، ان کا ذکر آتا ہے، ان کو یاد کر کے ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اللہ والوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، تو ایسی ہی محبتوں کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ اور اللہ کی خاطر محبت میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف ایک اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ اچھا مجھے اس سے محبت اللہ کی خاطر ہے، ایک بس وہ کہتے ہیں نا جملے میں ایڈ کر دینا کہ بس اللہ کی خاطر محبت ہے، نہیں۔ اللہ کی خاطر محبت وہ ہوتی ہے کہ ایسی دوستی سے اور ایسی محبت سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو، ایسے دوستوں میں بیٹھ کر ہم اللہ کا قرب محسوس کریں، تو وہ محبت اور وہ دوستی اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ اور ایسی ہی دوستیاں اور محبتیں دنیا میں بھی پائیدار ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ اس کے علاوہ اگر دنیا کی خاطر کسی سے دوستی ہے، محبت ہے، تو اس کا انجام یہاں بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن یہ تمام محبتیں اور دوستیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی
فآمن لہ لوط، تو ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ٹھیک ہے، ایمان بھی لے آئے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہا کہ بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. ایمان لائے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل دیے. لوط علیہ السلام کو فلسطین کے قریب صدوم کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام نے بھیج دیا تھا، اور خود ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہی رک گئے تھے. اور اس طرح سے پھر لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم تک پہنچے، اور وہاں جا کر بھی جو انہوں نے اپنی قوم میں برائی دیکھی، انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا. پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب. سبحان اللہ، اتنا بہترین اجر ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قربانیوں کا دیا گیا کہ بہترین اولاد انہیں نوازی گئی. اور صرف بہترین اولاد ہی نہیں بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی اولاد میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو جاری کر دیا. آپ دیکھیں جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر آئے، جتنی کتابیں آئیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی آئیں. اور ساتھ ساتھ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں تو اس کو ہم نے اجر عطا کیا، اولاد دی بہترین، تورات، زبور، انجیل، قرآن دیے، اور ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو رزق بھی دیا، بہترین جگہ میں آباد کیا، اس جگہ کو رزق دیا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں دیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا. سبحان اللہ، کتنا بہترین اجر ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، دنیا کا اجر، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آخرت کی کامیابی بھی انہیں دے دی گئی ہے، اور آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں شامل ہوں گے. اب دیکھیں صالح جو ہے نا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لیے جو چیز بالکل ویسی ہو جیسی اسے ہونا چاہیے. تو انسان کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ویسا ہی ہو جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جو اخلاص، جو تقوی، جو عبادت اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے ہیں، انسان جب ویسا ہی کرے گا تو وہ صالح ہوگا. تو مطلب کہ ساری کرائٹیریا پر فٹ آنا. اس کی مثال آپ دیکھیے، بہت خوبصورت مثال، کہ جیسے کہ آرمی میں جب کسی کو جانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آرمی سارے لوگوں کو لے لیتی ہے کیا؟ نہیں لیتی ہے نا. جو ان کے لیے فٹ ہوتا ہے وہی آرمی میں جا سکتا ہے. تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آرمی کے لیے صالح ہوتا ہے وہی آرمی میں جا سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوبصورت بہترین اجر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اتنی قربانیاں دیں تو وہ رائیگاں نہیں گئیں. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی، بہترین اولاد سے نوازا، اور اس اولاد میں انبیاء بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل فرمائیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ بے شک تم تو البتہ بے حیائی کی طرف آتے ہو. فاحشہ کہتے ہیں بہت زیادہ ایسی برائی کو جو کھلم کھلا ہو، کھلی برائی، اور ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی ہو. کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اتنی کھلی برائی کی طرف آتے ہو. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے تو اس میں کسی نے بھی سبقت نہیں کی جہان والوں میں سے، یعنی تم سے پہلے اس برائی کا ارتکاب کسی قوم نے نہیں کیا. اور یہ کون سی برائی تھی؟ ہومو سیکشولیٹی کی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے اس عمل کو کسی قوم نے نہیں کیا تھا. اور اب دیکھیے اسی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عمل کوئی جینیٹک پرابلم نہیں ہے، جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ دس از اے جینیٹک پرابلم. نہیں، یہاں پہ بتا دیا گیا اس آیت سے یہ بات واضح، کیونکہ اس قوم سے پہلے اس برائی کا ارتکاب کسی نے بھی نہیں کیا تھا. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ تو انتہائی قبیح اور بدترین عمل ہے جو تم کرتے ہو. ایک تو یہ عمل کرتے تھے، اور باقی کیا کرتے تھے؟ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی اپنی جو وہ سیکشل ڈیزائر تھی اس کو مردوں سے پورا کرتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کو کاٹتے ہو. راستے کو کاٹنے میں ڈفرینٹ میننگز آتے ہیں. ایک اس سے مراد یہ ہے کہ مسافروں کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، انہیں لوٹتے تھے، مسافروں کا راستہ روکتے تھے.
ایک اس سے مراد یہ ہے کہ مسافروں کو یا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ مسافروں کے ساتھ بھی اس عمل کو کرتے تھے، اور اس عمل کے ذریعے پھر نسل انسانی کا جو ایک نیچرل طریقہ اللہ نے رکھا ہے اس راستے کو تم روکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ میننگز اس میں آ جاتے ہیں کہ تم کاٹتے ہو راستے کو، مسافروں کے راستے کو کاٹتے ہو، یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے ایک جنریشن بڑھنے کا طریقہ رکھا ہے، راستہ رکھا ہے، اسے روکتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں اس برائی کے ساتھ. نادیکم کا جو لفظ ہے نون دال یا سے ہے، اور ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو. ٹھیک ہے، بلند آواز سے پکارنا. اور اسی طرح سے دوستوں کی محفلوں کو اور مجلسوں کو بھی نادی کہا جاتا ہے. ان کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے، کیونکہ مجلسوں میں بھی کیا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو زور زور سے پکارتے ہیں، شور ہنگامہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گیدرنگز ہوتی ہیں جو، اور خاص طور پر آپ دیکھیں اسی طرح سے جو کلبز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انٹرٹینمنٹ کے لیے کلبز بنائے جاتے ہیں، انہیں بھی عربی میں یہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نادی کا لفظ ان کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ تم اپنی مجلسوں میں بھی اس برائی کو کرتے ہو. لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس عمل کو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل ان کی قوم میں نا ایک فیشن کے طور پر تھا. کھلے عام بھی کرتے تھے، مجلسوں میں بھی کرتے تھے، چھپ کر بھی کرتے تھے، زبردستی بھی کرتے تھے، اور خوشی سے بھی کرتے تھے. تو وہی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتنی بے حیائی پر تم آ گئے ہو کہ اپنی مجلسوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس عمل کو کرتے ہو. فما کان جواب قومہ الا، پھر ان کی قوم نے کیا جواب دیا، ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہ لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب اگر تو تم سچے ہو. کتنی مطلب آپ دیکھیے اس قوم کی ڈھٹائی کا عالم، کہ لوط علیہ السلام انہیں خبردار کریں کہ دیکھو یہ انتہائی قبیح عمل ہے، کھلے عام اس کو تم کرتے ہو، مجلسوں میں کرتے ہو، اس برے کام سے دور رہو. تو ان کی قوم نے کیا کیا، لوط علیہ السلام کے خبردار کرنے پر عذاب کا مطالبہ کیا، لیکن اس عمل سے باز نہیں آئے. یہ ہومو سیکشوالٹی کا جو قبیح عمل ہے، اس کی ابتدا لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی ہوئی تھی. اور اب دیکھیے کہ یہاں پہ جو خاص طور پر ذکر آئے نا، فی نادیکم المنکر، اپنی مجلسوں میں کرتے ہو. عموماً انسان اچھے یا برے کام کے لیے کیا کرتا ہے، دوستوں کا سہارا لیتا ہے. یہ دوست ہی انسان کو یا تو ڈبو دیتے ہیں یا پار لگا دیتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ دوستی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. تو یہ جو لوگ تھے یہ غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اور یہ گندی حرکتیں، یہ گندا کام کھلم کھلا کرتے تھے. اب لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم اتنا سخت ہو گئی ہے کہ عذاب کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اپنی قوم کے جواب سے تھوڑا پریشان ہوئے اور اللہ کو پکارا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہا اے میرے رب مدد فرما اس قوم پر، مفسد قوم پر، جو کہ فساد پھیلا رہی ہے. اور فساد کا کیا مطلب ہوتا ہے، بگاڑ پیدا کرنا. جب بھی انسان نیچر کو ڈسٹرب کرتا ہے تو وہاں بگاڑ ہوتا ہی ہے. تو جب لوط علیہ السلام کی قوم نے اس طرح کا مطالبہ کیا تو لوط علیہ السلام پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ کو پکارا. اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں اپنی بستی سے نکل جانے کی بھی دھمکی دی تھی. اور پھر انشاءاللہ باقی قصے کو ہم آگے کے سیشنز میں کمپلیٹ کریں گے. یہاں پر ساتھ ساتھ اب دیکھیے یہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، ہم صرف انہیں پڑھ کر گزر نہ جائیں، بلکہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے، ابھی میں ان آیات کی تلاوت لگاؤں گی. ان آیات کی تلاوت کو سنتے ہوئے اس تمام ترجمے کو اور تفسیر کو اپنے ذہنوں میں ضرور دہرائیے گا. تو آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے اور ہمیں بھی آخرت میں صالح لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔